قارون بنی اسرائیل کے ایک دولت مند طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، مگر دل میں دنیا کی محبت رچی بسی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو امامت ملی، جبکہ قارون چاہتا تھا کہ اس کی دولت کی وجہ سے اسے بڑا عہدہ ملے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو قارون نے حساب لگایا کہ اسے کروڑوں روپے دینے پڑیں گے۔ قارون نے ایک بدکار عورت کو 1000 دینار سونے کا لالچ دیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگائے۔ وہ اپنی دولت سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اسے زکوٰۃ دینا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ زکوٰۃ سے بچنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صاف کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے ایک انتہائی گھٹیا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک عورت کو بھاری رقم دے کر تیار کیا کہ وہ مجمع عام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگائے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے تو وہاں وہ عورت بھی پہنچ گئی۔ مجلس میں ایک شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے پتھر مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہاں ایک عورت ہے جو کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جب اس عورت کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جیسے ہی اس عورت کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پرنور چہرے پر پڑی، اس کا ضمیر جاگ اٹھا اور وہ سچ بول پڑی۔ اس نے اعتراف کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ اصل بات یہ ہے کہ قارون نے مجھے پیسے دیے تاکہ میں آپ پر جھوٹا الزام لگا سکوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، آج زمین تمہارے قبضے میں ہے، تم اسے جو حکم دو گے وہ اسے مانے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہوئے اور زمین کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لو۔ زمین نے فوراً قارون کو جکڑ لیا اور وہ پیروں تک زمین میں دھس گیا۔ قارون نے گڑگڑا کر کہا، اے موسیٰ، مجھے معاف کر دے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین کو حکم دیا، اسے اور پکڑو۔ زمین میں اسے مزید کھینچا اور وہ پیٹ تک دھس گیا۔ قارون بار بار معافی مانگتا رہا اور چیختا رہا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے رہے یہاں تک کہ زمین اسے پورا نگل گئی۔ جب قارون غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارا دل بہت سخت رہا، اس نے تمہیں اتنی بار پکارا اور منتیں کی مگر تمہیں ترس نہ آیا۔ اگر قارون تمہارے بجائے مجھے ایک بار بھی پکار لیتا اور مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں اسے زمین سے نکال لیتا اور اسے معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ وہ قارون جیسے ظالم اور متکبر انسان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار تھا اگر وہ سچے دل سے اللہ کو پکار لیتا۔ دوستو، جب اللہ قارون کو معاف کر سکتا ہے تو ہم تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس کی رحمت تو ہر وقت ہمیں پکار رہی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے اس کے سامنے جھک جائیں اور توبہ کر لیں۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔